السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حواریِ رسول کا لقب پانے والے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق شروع کی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آواز حق پر لبیک کہا۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 16 برس تھی جب آپ کا قلب نور توحید سے منور ہوا اور پھر آپ نے اپنی بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں وقف کر دی۔ راہ حق کے اس عظیم مجاہد کی داستان سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود مزید اسی طرح کی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ قبول اسلام پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کی طرف سے سخت تکلیفیں اور ظلم برداشت کیا، مگر توحید کا نشہ ایسا نہ تھا جو اتر جاتا۔ عہد مکی میں ایک بار کسی نے افواہ پھیلا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر جذبہ جانثاری میں فوراً تلوار سونت کر نکلے اور آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، زبیر یہ کیا ہے؟ حضرت زبیر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خبر سنی تھی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کی اس جانثاری پر بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ راہ حق اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند ہونے والی پہلی تلوار تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ غزوہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کی صفیں تہو بالا کر دیں۔ ایک مشرک نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت زبیر آگے بڑھے اور اس سے دستی مقابلہ شروع کر دیا۔ دونوں ٹیلے سے کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے گرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں میں سے جو پہلے زمین پر رکے گا وہ مارا جائے گا، اور وہ مشرک پہلے زمین پر گر کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد عبیدہ بن سعید نے آگے بڑھ کر مقابلے کے لیے للکارا جو سر سے پاؤں تک لوہے کی ذرہ میں غرق تھا، اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ حضرت زبیر نے مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کی آنکھوں میں نیزہ مار کر اسے جہنم واصل کر دیا۔ غزوہ بدر میں آپ اس بہادری سے لڑے کہ آپ کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور سارا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلنے لگی تو آپ ان 14 صحابہ کرام میں شامل تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد حفاظت کے لیے ڈٹ گئے اور اپنے جسموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال بنا دیا۔ غزوہ خندق میں جب پورا عرب مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بنو قریظہ کی طرف بھیجنا چاہا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ مسلمانوں سے کیے گئے اپنے معاہدے پر قائم ہیں یا نہیں۔ چونکہ کفار نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا تو یہ بہت پرخطر اور مشکل فریضہ تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر بنو قریظہ کے خلاف ہونے والے مارکہ اور بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ غزوہ خیبر میں یہودی سردار مرہب جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تو اس کا بھائی یاسر غضبناک ہو کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ ایک تنومند اور قوی ہیکل جوان تھا۔ حضرت زبیر نے مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے ڈھیر کر دیا۔ 8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 غازیان حق کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے کئی دستے بنائے۔ سب سے آخری دستے میں خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس دستے کے علمبردار تھے۔ غزوہ حنین میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی شجاعت دکھائی۔ کفار نے مسلمانوں کے لیے ایک گھاٹی میں گات لگائی ہوئی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس گھاٹی کے پاس پہنچے تو کفار نے للکار کر کہا، لات و منات کی قسم یہ زبیر ابن عوام ہے، اس پر حملہ کرو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس حملہ کو روکا اور اس قدر بہادری اور جانبازی سے لڑے کہ اس گھاٹی کو کفار سے پاک کر دیا۔ حضرت زبیر نے طائف اور تبوک کی مہمات میں بھی حصہ لیا اور شجاعت و جانثاری کی تاریخ رقم کی۔
خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے مرتدین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا اور سرزمین عرب کو فتنہ ارتداد سے پاک کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رومی سلطنت کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ جنگ یرموک مسلمانوں اور رومی سلطنت کے درمیان لڑی جانے والی سب سے عظیم جنگ تھی، جس نے شام، فلسطین، اردن اور ملحقہ علاقوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اس جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رومی لشکر کے قلب پر اس قدر جوش اور شجاعت سے حملہ کیا کہ رومی لشکر کے قلب کو چیرتے ہوئے دوسری طرف سے جا نکلے اور جو بھی ان کے سامنے آیا وہ مارا گیا۔ پھر جب واپس پلٹے تو گھوڑا زخمی ہونے کی وجہ سے رومیوں کے نرغے میں آ گئے اور لڑتے ہوئے سخت زخمی ہو گئے، مگر اس شدید زخمی حالت میں ہونے کے باوجود بھی رومیوں کا گھیرا توڑ ڈالا اور اسلامی لشکر میں واپس پہنچ گئے۔ فتح شام و فلسطین کے بعد اسلامی لشکر حضرت عمر ابن عاص کی قیادت میں مصر کے چھوٹے بڑے شہروں کو فتح کرتا ہوا فسطاط کے تاریخی قلعے کے سامنے جا پہنچا۔ فسطاط کا قلعہ بہت مضبوط اور مصری فوج بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر ابن عاص نے دربار خلافت سے مزید کمک کی درخواست کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر کی قیادت میں 10,000 مجاہدین کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت زبیر نے بہت جوش و جذبہ سے فسطاط کے قلعے پر حملہ کیا اور قلعہ کی دیوار پر چڑھ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار پر لڑتے ہوئے نیچے اترے اور دروازہ کھول دیا، جس سے مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے اسکندریہ کے عظیم اور قدیم شہر کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا تو محاصرہ تقریباً 2 سال جاری رہا۔ بالآخر حضرت عمر ابن عاص اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی مستقل مزاجی اور محنت کی وجہ سے 2 سال کے محاصرے کے بعد اسکندریہ فتح ہو گیا۔ اسکندریہ کی فتح کے بعد تمام مصر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جن 6 صحابہ کے نام خلافت کے لیے پیش کیے گئے تو ان میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل تھا، لیکن جب مشاورت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا انتخاب ہوا تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پیشے کے لحاظ سے تاجر بھی تھے اور تجارت کی وجہ سے کافی مالدار تھے، مگر ہمیشہ اپنا مال اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خرچ کرتے رہتے۔ آپ ان 10 صحابہ اکرام میں شامل تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دوران نماز سجدے کی حالت میں عمرو بن جرموز نامی شخص نے غداری کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔